در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری اے نور خدا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. چہرے سے ضیا پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے. روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. مجرم زمانے کا محشر میں بھرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملی میں چھپا لینا. اے پردہ نشیں دل کے پردے میں رہا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا. بہت شکریہ. یہ مجھے اس لیے پسند ہے کیونکہ آپ تو اچھا پڑھتے ہیں. امجد کی یادیں ہیں. آپ کا سر بہت اونچا ہے. میں بڑے نیچے سروں میں پڑھتا ہوں لیکن سم ہاؤ میں نے آپ کے ساتھ پڑھا میرے لیے سعادت. مجھے آپ کے ساتھ پڑھنے میں بڑا مزہ ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کے ساتھ پڑھنے میں بہت مزہ. بہت شکریہ. بہت مزہ ہے. اچھا جی
علامہ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ بریک ہے, اللہ بریک ہے. وبرکاتہ. اچھا سبروسو دکھا دوں پہلے میں. سبروسو دیکھ لیں بھائی, یہ میری بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ذرا دیکھ لیں. یہ کرسپی چکن پیٹی جو ہے وہ میں نے بنائی ہے, اور یہ خاص طور پہ مولانا آزاد جو ہیں وہ اسے نوش فرمائیں گے. بہت بہت شکریہ, بہت نوازش. اچھا جی آ جائیے, واپس آ جائیے. میں نے یہ مجھ سے آئے تھے, کہنے لگے میں نے کہا یار یہ پڑھ دو. علامہ مسعودی صاحب سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد ہم آپ کی طرف آتے ہیں. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, مطلب آپ سب سمجھ جائیں گے, خود ہی سمجھ جائیں گے. نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, نزا کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں. جب وقت نزا ہوتا ہے تو ہوتا کیا ہے, کیا کہا کیا گیا ہے, کیا زندگی آپ کے سامنے پھرتی ہے, اور اگر نزا کی ہچکی اتنی امپورٹنٹ تو ہم بھول کیوں جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین واصحابہ المنتخبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ تو بہت مشہور و معروف جملہ ہے. یہ ذائقہ موت کا ہی نام تو نزا ہے. یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وہ گھڑی کہ جب انسان کو اس دنیا سے اس دنیا کی طرف منتقل ہونا ہے. بس یہ انتقال جو ہے نا, یہی سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے. کیوں مشکل ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس گھڑی میں آ کر کے ایک مرتبہ قیامت میں تو دیکھیں گے کہ ہمارے نامہ اعمال کیا ہے, سیدھے ہاتھ میں اور الٹے ہاتھ میں, دائیں ہاتھ میں اچھے اعمال اور بائیں ہاتھ میں الٹے برے اعمال, یہ سب اس وقت آئیں گے. نہیں, جب ملک الموت آتا ہے, جب موت نظر آتی ہے انسان کو, تو اس سے پہلے کہ وہ اس دنیا کی طرف سفر کرے, اپنی پچھلی زندگی اس کی نظر میں آتی ہے, اور وہ گھومتی ہے. وہ خوف ہوتا ہے جو تکلیف دہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ذائقۃ الموت کا مطلب ہی یہی ہے. دیکھیے, ہر ایک کے لیے یہ موت مشکل نہیں ہے, یہ میں بتا دوں. کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ابھی 2 دن پہلے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا, جس میں جب نزا کا وقت آیا, جب ضربت لگی, تو آپ کیا فرما رہے؟ فزت برب الکعبہ. حسن, نماز مکمل کرائیے, مجھے ابھی آرام کرنے دیجئے, نماز مکمل ہوگی. اطمینان دیکھیے, کیفیت دیکھیے. وہ نزا کا وقت ہے, لیکن کیا ہے, ضربت لگ گئی ہے, فرش مسجد پر لیٹے ہیں, نماز مکمل کرائیے. اصحاب سے کہیے کہ یہیں رکیں, اور مجھے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں گھر جاؤں تو بچیاں چھوٹی ہیں وہ آ جائیں. یہاں پر ایک جملہ صرف عرض کر دوں کہ مولا امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ یہ مولا موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, موت سے تھوڑی ڈر لگتا ہے, نزا سے تھوڑی ڈر لگتا ہے. ڈر اس بات سے لگتا ہے اپنے اعمال سے, لیکن جو مومن ہوتا ہے تو ملک الموت جو ہے وہ خوبصورت شکل میں آتا ہے. اچھا میں آپ اور کہتا ہے جس کا تمہیں انتظار ہے وہ آؤ, پھر اس کے لیے راحت ہوتی ہے. اچھا ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو آپ کا بیان ہے, پھر اس کے بعد آپ سے ہم بات کریں گے. اور ایک میں آپ کو اپنا پرسنل واقعہ شیئر کروں گا. 2 مرتبہ زندگی میں نے ایسی خوشبو دیکھی ہے. میں دنیا کے تمام ہی پرفیومز لگا چکا ہوں, دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کے پرفیوم لگاتا ہوں, بہترین سے بہترین, ایکسپینسو سے ایکسپینسو. بتاؤں گا بریک کے بعد. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں مرید خیر الانام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے, مجھے عشق ہے تو رسول سے, مجھے عشق ہے تو
علی سے گئے مجھے عشق گئے تو حسن سے گئے مجھے عشق گئے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے گئے میں تو پنجتن کا غلام ہوں ہوا کیسے سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہی کربلا میری بات ان کی بات گئے میرے سامنے وہی ذات گئے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی علیہ کہے وہی جن کو آلے نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی بولتا ہے میں تو خام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا پڑھا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ گھرانہ دیکھ لیجئے پھر اہل بیت دیکھ لیجئے خلفائے راشدین دیکھ لیجئے واہ تینوں جو خلفاء ہیں وہ دیکھ لیجئے واہ کہا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک 12 خلفائے راشدین نہیں آ جائیں گے سبحان اللہ حضرت امام حسن کو بھی خلیفہ ہی گنا جاتا ہے سبحان ان کو بھی خلفائے راشدین سے مانا جاتا ہے عمر بن عبدالعزیز یار یہ تو بریک اگر لینی ہے تو اس کے بعد کی میں پوری بریک آپ کو دوں گا میں معذرت چاہتا ہوں پوری میں معذرت چاہتا ہوں ایک بریک ہے جی ملتے ہیں بریک کے بعد جی السلام علیکم جی آزاد بھائی ہمارے ساتھ غلام دستگیر صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں بہت بہت شکریہ جی سر ساحر بھائی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ الموت لیس منہ الفوت موت سے کوئی بچ نہیں سکتا سائنس نے موت کے 300 وجوہات لکھے ہیں لیکن 300 میں سے 300 ہی غلط ہے موت اس وجہ سے آتی ہے موت اس وجہ سے آتی ہے موت اس وجہ سے آتی ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے موت کیا ہے آپ سے پوچھا گیا کہ یہ روح کیا ہے تو آپ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا یہ اللہ کا امر ہے نہ اپنی مرضی سے آتی ہے نہ اپنی مرضی سے جاتی ہے اللہ کا فرمان ہے کہ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ میں چاہوں تو زندہ سے مردہ مردہ سے زندہ میں چاہوں جتنی زندگی دوں جتنی عمر دوں اس کے بعد موت کا جو وقت ہے اس سے پہلے یہ سکرات اس کو سکرات کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آخری وقت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ نے اپنے ساتھ پیالہ رکھا ہوا تھا اور نیزے کے وقت آپ اپنا ہاتھ اس پیالے میں ڈبوتے اور پھر اپنے چہرے پہ پھرتے اور فرماتے یا اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرما موت کی سختی میں میری مدد فرما اور جب روح نکلتی ہے چاہے جس کی بھی ہو تو آسانیاں بھی ہیں اور سختیاں بھی ہیں لیکن ان سختیوں سے اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ تھے کسی بھی قبر پہ کھڑے ہوتے اور کہتے قم بإذن اللہ یہ نہیں کہ قم بإذن عیسیٰ نہیں قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ ان سے حال پوچھتے تو کسی ایک مردے سے حال پوچھا کہ کیا گزری کہا کتنے سال سے پڑے ہو کہا 3500 سال ہو گئے کہا کہ کیسا پا رہا قبر
یہ آخرت کیسے مناظر ہیں؟ کہا کہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن موت کی تلخی ابھی بھی میرے حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ اللہ، موت کی تلخی جب روح نکلتی ہے اور جب یہ ناخون سے شروع ہوتی ہے، یوں ناخون سے، اور یہاں سے پھر وہ ہاتھ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، پھر انسان ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی آیا نہ تھا۔ حسن بصری فرماتے ہیں جیتے ایسے ہیں جیسے کبھی مرنا نہیں، مرے ایسے جیسے کبھی جیے نہیں۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نزع کی حالت ہوئی، نزع کی حالت ہے، اللہ کی قسم، تو فرمانے لگے ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں۔ تو تھوڑی سی غشی طاری ہوئی، تھوڑا سا افاقہ ہوا۔ بچوں نے کہا کہ ابا جان کیا ہو گیا تھا؟ کہا کہ نزع کی حالت ہے، میرے پاس شیطان آیا، کہا احمد تو مجھ سے بچ گیا، تو مجھ سے بچ چکا ہے۔ میں نے کہا ابھی نہیں، ابھی نہیں، جب تک سانس باقی ہے تجھ سے چھٹکارا نہیں، جب تک ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے آخری گنگرو بجنے لگ جائے اور سانس یہاں تک، توبہ کا دروازہ پھر بھی کھلا ہے، لیکن جو سختیاں ہیں، سکرات ہیں۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، یہ موت کے وقت جب یہ نزع کی حالت ہوتی ہیں تو کیا میں ہوش میں ہوں گا؟ کہا بالکل ہوش میں ہوں گے۔ کہا یا رسول اللہ، جب میری روح قبض ہو جائے اور مجھ سے سوال ہو تو میں جواب دیتے وقت ہوش میں ہوں گا؟ کہا ہوش میں ہوگے۔ کہا پھر چھوڑ دو۔ تو آپ نے فرمایا میں ایک آدمی دیکھ رہا ہوں جس کے بعد فرشتے آئیں گے اور کہیں گے من ربک، وہ کہے گا میرا رب اللہ، اپنا رب بتاؤ۔ تو کہا میں ایک آدمی دیکھ رہا ہوں جس سے پوچھا جائے گا من نبیک، تو وہ کہے گا میرا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنا نبی بتاؤ۔ تو وہ کہیں گے من دینک، میرا دین اسلام، اپنا دین بتاؤ۔ تو کہیں گے فرشتے کہیں گے یہ ہم پہ مسلط ہے یا ہم ان پہ مسلط ہیں، اس کا پتہ نہیں چلا جا رہا۔ دوسری بات، ہلاک ہو گیا وہ شخص جس سے پوچھا گیا من ربک، رب کون؟ وہ کہے لا ادری، ہوگا مسلمان، لا ادری، میں رب کو نہیں جانتا۔ دوسرا سوال من دینک، دین کیا؟ میں نہیں جانتا۔ نبی کی تصویر دکھائی جائے گی، کون؟ یہ کون ہے؟ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص جس نے یہ الفاظ کہے، تو ناکامی شروع ہوئی کہ نہیں؟ قیامت تو بعد کی چیز ہے، یہیں سے قیامت شروع ہوئی۔ اسی لیے تو کہا اس قبر کو ڈھیر نہ سمجھو مٹی کا، یہ جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے۔ یہ موت کے سکرات جب انسان پر طاری ہوتے ہیں، کہا پیاس اس شدت کی ہوتی ہیں، ساتوں سمندر پی جائیں پیاس پھر بھی نہیں بجھے۔ پیاس نہیں بجھتی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے تو اس وقت کا مقابلہ کرنا ہے۔ جو بھی چیز موت سے ٹکراتی ہے، ہیں۔ دو چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پہلی چیز، اور یہ اس کے بارے میں کل ہم بات کریں گے، لیکن میں ابھی تھوڑا سا آپ سے ضرور چاہوں گا ایک چیز کا پوچھنا۔ پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو یہاں جب جان اٹکی ہوئی ہوتی ہے تو بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، لیکن ایک دن آئے گا جب توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا جب توبہ کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اس دن کوئی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں ہم کل بات کریں گے، آج بات نہیں کریں گے۔ اچھا، جب موت کے سکرات فرعون نے دیکھا، جب موت کے سکرات دیکھا تو کیا کہا؟ آمنت ربی موسیٰ و ہارون، اب میں ایمان لاتا ہوں۔ میں آپ کے پاس آتا ہوں، مجھے صرف یہ بتا دیجئے ہم بھولے کیوں بیٹھے ہیں اس، اگر یہ اتنی ظاہر ہمیں پتہ ہے کہ یہ اس قدر اتنی شدت ہوتی ہے موت کی، تو پھر بھول کیوں جاتے ہیں اس نزا کو؟ بھول دنیا کی رنگ رلیاں، دنیا میں گر جاتے ہیں۔ دنیا بڑی خوبصورت ہے۔ ایک بار کا اضافہ کر، ہم اپنے ہاتھوں سے جنازہ لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں۔ اس لیے بھول جاتے ہیں کہ دنیا کی، پھر میں نے عرض کیا کہ دنیا اتنی خوبصورت ہے لیکن اس سے زیادہ آخرت خوبصورت ہے۔ دنیا ہمیں نظر آتی ہے، آخرت ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ ہم پھر جلدی، یہ انسان کون ہے؟ عجولہ ہے، یہ بہت جلد باز ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر تسلی کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کی میں تھوڑی سی وضاحت ضروری چاہوں گا کہ میں نے آغاز کیا تھا کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب عام طور پہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ موت کا ذائقہ بہت کڑوا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بیمار اگر ہے تو اس کو آپ اچھی غذا بھی دیں گے تو اس کو کڑوی لگے گی۔ جو لوگ بیمار ہوتے ہیں ان کے لیے موت کا ذائقہ کڑوا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہیں فرق نہیں پڑتا کہ وہ موت پہ جا پڑے یا موت ان پر آ پڑے، یا اگر وہاں کا بچہ بھی ہوگا تو وہ یہ کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ کل حق پہ مرنا ہے۔ چچا، حضرت قاسم امام حسین سے بات کر رہے ہیں، کل موت کا دن ہے، کل جنگ ہوگی، کل ہم سب مارے جائیں گے۔
चाचा हम हक पे हैं, कहाँ हक पे, तो फिर मौत तो शहद से ज़्यादा शीरीं है। ये मोमिन इंतज़ार करता है, उसकी रूह सिर्फ इज़्न इलाही से इसके जिस्म में रुकी है, वरना तड़प के निकल जाए और खुदा की बारगाह में पहुंच जाए। साहिर भाई, हम मोमिन तो बन जाएं, मुस्लिम तो बन जाएं, जब ये चीज़ें होंगी तो पहचान में आ जाएगा। एक दौर था कहीं फ़ोन किया जाता था, भाई अपना आदमी है जाने दो, अपनी फ़ाइल है जाने दो, अपना नंबर है देने दो, अपना मामला है करने दो, ये एक चीज़ होता था। अब जब अपनी शनाख्त होती है, जब इंसान कब्र में जाएगा, जब इंसान उस मरहलात में, तो दो चीज़ें हैं, मैं बात 10 सेकंड में मुख्तसर कर रहा हूँ। आपने फरमाया मोमिन की रूह ऐसे कब्ज़ होती है जैसे आटे से बाल निकलता है, और शकी बदबख्त की रूह ऐसी कब्ज़ होती है जैसे झाड़ीदार में कांटेदार दरख्त में एक चादर फंसाई जाती है और खींची जाती है। जी सर। बस इतना अर्ज़ करूँगा कि जब मौत आती है और जब वो, अब जब हम खाना खाते हुए हमारे वो जो सांस की नाली में खुदा ना कोई चीज़ फंस जाए या हमें पानी पीते फंदा लग जाए तो हम कैसे सांस खींचते हैं, हमारी हालत कैसे होती है। ये जब सांस निकलता है ना, उस वक्त बंदा भी कोशिश करता है। नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, कि जब बंदा मर रहा होता है ना, उस पर 70,000 फरिश्ते उसके एक एक रुएं पर अपना बाजू रखे हुए होते हैं। अगर वो उसको छोड़ दें तो वो उसका तड़पना मचलना देख के ही लोग जो है ना अपनी ज़िंदगी की रंगीनियाँ छोड़ दें, फिर वो कभी उनको तुम मुस्कराते ना देखो और तुम उनको कभी हंसते ना देखो। ये सांस खींचना, लेकिन वो रिवर्स काउंटिंग शुरू हो चुकी होती है। अब सांस बाहर निकल रहा होता है और बंदे की आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं। ये बंदा कई मरतबा मनाजिर देखता है। आपने सवाल किया कि हम भूल क्यों जाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्यों भूल जाते हैं। फरमाया जब तुम अपने जनाजे दफना कर जाते हो ना, तो फिर फरिश्ता वहाँ से मट्टी उठाता है कब्र की और लोगों के ऊपर फेंकता है और कहता है जाओ तुम दोबारा दुनिया की रंगीनियों में खो जाओगे, तुम भूल जाओगे कि अभी तुम किसी को दफना कर आए हो। ये है हमारा। इसीलिए बुजुर्गान दीन फरमाते थे, नबी ने फरमाया जब तुम किसी को दफनाओ ना तो फ़ौरन भागने की ना करो, इतनी देर बैठो कि एक ऊंट नहर करके उसका गोश्त बांट दिया जाए, ताकि तुम्हें याद है हाँ यार तुमने भी इधर ही आना है। अल्लाह करे वो एहसास हमारा जाग जाए। फिर आपने फरमाया कि अगर मैं तुम्हें मौत की सख्तियाँ बताऊँ तो तुम मुर्दे दफनाना ही छोड़ दो, तुम जंगलों को बाग निकलो अगर मैं मौत की। और फरमाया मौत की ये तलखी, ये सारी चीज़ें जानवर देखते हैं, लेकिन जिन्नात और इंसानों से इस चीज़ को मख्फी रखा गया है। बस बात ये है कि फिर मोमिन और काफिर का फ़र्क है, मोमिन और मुनाफिक का फ़र्क है। मोमिन की कब्र जन्नत के गोशों में से एक गोशा है और मुनाफिक और काफिर की कब्र जो है वो जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। पर उन्हें क्या किया जाए, जो कलमा हक़ तो ज़रूर पढ़ते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। एक वक्त आएगा कि एक जानवर नमूदार होगा, उसके हाथ में एक असा होगा और दूसरे हाथ में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी। असा ईमान वालों के लिए होगा, अंगूठी उन कुफ़ार के लिए होगी जिनके माथे पे यहाँ पर वो लगा के उसको चेहरे को काला कर देगा। खतमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम। अब सवाल ये पैदा होता है और इस पे हम कल बात करेंगे। मैंने आपसे बताया कि हम कल ज़रूर बात करेंगे इस बात पे। शायद हो सकता है हम कुछ चीज़ें तब्दील करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, और कल मेरी बात को याद रखिएगा, ये सरज़मीन शाम इतनी अहम क्यों है? बार बार मैं एक ही बात कर रहा हूँ। रमज़ान से पहले मैं आपको बताऊँगा, अगर आपने होमवर्क नहीं किया, सरज़मीन शाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इमेजिन करें कि जितने लोग हैं वो इस सरज़मीन को तबाह करने के चक्कर में क्यों हैं। ब्रेक के बाद